مجھے یاد ہے پارا چنار سے ہمارے عزیزوں نے رابطہ کیا کہ جو پشتون موومنٹ ہے، منظور پشتین والا گروپ، یہ پارا چنار آنا چاہتے ہیں اور آ کر پارا چنار کے مسئلے میں ہمارے ساتھ ہم آہنگ ہو کر شیعہ کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم نے سختی کے ساتھ ان کو کہا کہ یہ غلطی نہیں کرنا، یہ اور لوگ ہیں، یہ پاکستان کے ریاست کے مخالف ہیں، کم از کم شیعہ وہ جمعیت نہیں ہے جس کا ہاتھ فوج پر کھلا ہوا ہو۔ گلگت بلتستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ افسوسناک ہے۔ جن اماکن پر حملہ کیا گیا ہے، احتجاج کرنے والوں کا اس طرف کوئی رخ نہیں بنتا تھا۔ وہ نہ احتجاج کرنے والوں میں سے تھے، نہ رہبر کے سوگوار تھے، بلکہ ان کے اور مقاصد ہیں، اور توہم پیدا ہو گیا ہے کہ گویا پاکستان کے شیعہ پھر ایران کے ساتھ جڑے ہوئے اور ایران کی ایما پر کچھ کر رہے ہیں اور یہاں کی ریاست یا فوج کے خلاف ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیعہ کو ریاست کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش یا سازش نہیں ہوتی ہے باقاعدہ، لیکن زیادہ تر کو تشیع نے، شیعہ نے ناکام بنایا ہے اور اس کا حصہ اور جز نہیں بنے، نہ پارا چنار میں، نہ گلگت بلتستان میں، نہ کراچی میں، نہ کسی اور جگہ پر۔ ریاست سے، پاکستان سے جتنا گہرا تعلق تشیع کا ہے، اتنا کسی اور جمعیت اور جماعت کا، سیاسی مذہبی کسی طبقے کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے بنانے میں پاکستان کی فوج کا کوئی کردار نہیں ہے، تشیع کا کردار ہے، قائد اعظم کا کردار ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنا بنایا ہوا ملک یہ اس کے خلاف ہو جائیں؟ شیعہ تنخواہ نہیں لیتا حب الوطنی کی، تنخواہ لے کر حب الوطنی ظاہر کرنا یہ تمہاری نوکری ہے۔ پارا چنار میں ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اس طرف یہ ریاست کو توجہ کرنی چاہیے کہ احتجاج کی آڑ میں دوسرے لوگ جب گھس آتے ہیں تو وہ اس طرح کا رخ موڑ دیتے ہیں، اور اس بہانے سے اب تشیع کے بارے میں جو احساسات حکومت میں یا اداروں میں قائم ہونا شروع ہو گئے ہیں وہ مناسب نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ پاکستان کے علماء، تمام طبقات، سرکردہ لوگ اور ریاست کی جو تشویش پیدا ہوئی ہے اس کو برطرف کریں اور حقیقت واضح کریں، تاکہ یہ معاملہ ضیاء الحق کے دور والا رخ اختیار نہ کر لے۔ خب یہ فضا ہے، اور اس فضا میں رہبر کی شہادت کے جب دوسرے دن اناؤنس ہوئی، پہلے دن 28 کو شہادت ہوئی اور 1 مارچ کو شہادت کا اعلان ہوا، تو پاکستان میں ایک عوامی رد عمل شدید قسم کا سامنے آیا، اور جس میں متاسفانہ متعدد شہداء بھی ہوئے، شہید ہوئے۔ کراچی میں شہید ہوئے، اسلام آباد میں بہت سارے مومنین شہید ہوئے، اور گلگت بلتستان کے اندر بھی ہوا، اور ایک شدید رد عمل آیا جو پاکستان سے آیا تھا اور متوقع تھا۔ یعنی ظاہر ہے رہبر کی شہادت پاکستانیوں کے لیے، اور خصوصاً جن کا ایک عقیدتی تعلق رہبر کے ساتھ ہے، تو یہ جذباتی رد عمل متوقع تھا، اور پاکستان کی حکومت کو اس کا توقع ہونی چاہیے تھی، اور پنجاب حکومت نے بڑی مہارت اور فراست سے اس جذباتیت کو کنٹرول کیا ہے۔ یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ طور پر 1 مارچ کو صبح ہی، جو ہی احتجاج شروع ہوا، غالباً 10-11 بجے کے قریب، جب میں نے ان کا پہلا تبصرہ پڑھا نیوز ایجنسی کے اندر، تو انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ احتجاج کرنے والوں کے جذبات کا احترام کیا جائے، چونکہ اس وقت وہ سوگوار ہیں، وہ دکھیاں ہیں، لہٰذا پولیس تشدد نہ کرے، پولیس کوئی ایسا دباؤ نہ ڈالے، اور احتجاج کرنے والوں کے احتجاج کا احترام کیا جائے، لیکن امن قائم رکھا جائے۔ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ تجربے کی علامت ہے، بھائی کہ ان کا پہلا تجربہ ہے وزیر اعلیٰ کا، لیکن انہوں نے کئی بڑے تجربہ کاروں سے زیادہ فراست کا ثبوت دیا ہے۔ یہ کام ہر جگہ ہو سکتا تھا، کراچی میں بھی ہو سکتا تھا کہ احتجاج کرنے والوں کے جذبات کا احترام کیا جاتا اور امن بھی ساتھ قائم کیا جاتا، اور اسی طرح گلگت بلتستان اور ہر جگہ پر، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب کراچی میں بھی اور گلگت بلتستان، اسلام آباد میں بھی ان احتجاجوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور ظاہر ہے ایسے موقعوں پہ جذباتیت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر احتجاج کرنے والوں میں مختلف عناصر شامل ہوتے ہیں، سیاسی بھی، سرکاری بھی، اور مختلف دھڑوں سے آئے ہوئے، پتہ نہیں ہوتا کون
کیا ہے، اور وہ آ کر اس جذباتی فضا سے فائدہ اٹھا کے کچھ ناامنی بھی کرتے ہیں اور جلاؤ گھراؤ کا بھی عمل انجام دیتے ہیں۔ لیکن جو فورسز تربیت یافتہ ہوتی ہیں، جن کو ایسے حالات سے نمٹنے کی تربیت ہوتی ہے، وہ بغیر بحران اور حادثہ کھڑے کیے اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ لیکن جن کے اندر پہلے سے آمادگی ہو کہ ہم نے، چونکہ ٹرمپس کے ہم معاہد ہیں، ٹرمپ سے ہمارا دوستی ہے، معاہدہ ہے، اور یہ ٹرمپ کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، چونکہ ٹرمپ نے شہید کیا ہے، تو ٹرمپ کو پاکستان سے ایسا میسج نہیں جانا چاہیے۔ اور پہلی دفعہ جب غزہ جنگ میں امریکہ امبیسی کے سامنے احتجاج ہوا تھا، تو اس وقت بھی سراج صاحب اور باقی جو بزرگان تھے جن کی قیادت میں یہ ہو رہا تھا، انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ ہمیں سرکاری لوگوں نے باقاعدہ طور پر یہ حوالہ دیا ہے کہ امریکی امبیسی سے ہمارے ساتھ رابطہ کیا گیا، بلکہ امریکی وزارت خارجہ سے پاکستان حکومت کے ساتھ رابطہ کیا گیا کہ آپ کیوں موقع دیتے ہو امریکہ کے خلاف اتنے زیادہ ریلیاں نکالنے کا۔ اس لیے انہوں نے ہمیں وارننگ دی ہے، حکومتی عہدیداروں نے، کہ ہمیں امریکہ کا دباؤ ہے اور ہم آپ کو امریکہ کے خلاف پاکستان میں کوئی آواز اٹھانے نہیں دیں گے۔ اس وقت یہ معاہدہ نہیں تھا پاکستان کا، اور اس وقت پاکستان ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا، لیکن اب تو باقاعدہ معاہدے کا حصہ بن کے کھڑا ہوا ہے۔ لہٰذا پاکستان کے اندر، پاکستانی حکومت کے اندر یہ احساس ذمہ داری امریکہ کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ ہم چونکہ اس معاہدے میں ہیں اور وہ ہماری تعریفیں کرتا ہے، تو اگر ہم نے اس کے خلاف احتجاج کو نہ روکا یا تشدد نہ کیا تو وہ گالیاں بھی دے سکتا ہے۔ اور یہ بعید نہیں ہے، ٹرمپ ایسا ہی ہے، وہ تعریف بھی کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے گالی بھی دے دیتا ہے، وہ کسی کا احترام نہیں کرتا۔ تو اس کی گالیوں سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک طرح سے اپنی طرف سے ایک اس کو سگنل دیا، یہ کچھ روکا جا سکتا تھا۔ البتہ گلگت بلتستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ افسوسناک ہے کہ جن اماکن پر حملہ کیا گیا ہے، احتجاج کرنے والوں کا اس طرف کوئی رخ نہیں بنتا تھا۔ جیسے اسکول، آرمی اسکول پر اس کو آگ لگا دی، یا آرمی کے بعض سپاہیوں کو شہید کیا گیا، یہ درست بات نہیں تھی، یہ بالکل غلط تھی۔ یا گلگت بلتستان میں بعضوں نے آرمی کے سینٹر پر حملہ کیا ہے، اور یہ کام رہبر کے احتجاج میں جو سوگوار تھے یہ ان کا نہیں ہے، چونکہ ظاہر پاکستان آرمی نے رہبر کو شہید نہیں کیا تاکہ یہ غصہ پاکستان آرمی کے خلاف نکالا جائے۔ ہر چند ہمیں پاکستانی حکومت سے شکوہ ہے کہ یہ قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان آرمی اس میں ملوث نہیں تھی۔ لہٰذا یہ جن لوگوں نے کیا ہے اور کروایا ہے وہ نہ احتجاج کرنے والوں میں سے تھے، نہ رہبر کے سوگوار تھے، بلکہ ان کے اور مقاصد ہیں، اور پہلی دفعہ نہیں کیا، انہوں نے پہلے بھی آرمی تاسیسات پر حملہ کیا ہے۔ آرمی کے اوپر حملہ کروانے والے جن کا ہاتھ فوج کے اوپر کھلا ہوا ہے، کم از کم شیعہ وہ جمعیت نہیں ہے جس کا ہاتھ فوج پر کھلا ہوا ہو۔ ایک جماعت جو انہوں نے کالعدم قرار دی ہے، بریلوی لبیک، تحریک لبیک والے، ان کا ہاتھ پولیس پہ کھلا ہوا تھا، یعنی پولیس مارنا ان کے لیے کوئی خاص مشکل مسئلہ نہیں تھا۔ جہاں دیکھتے تھے بلوے میں، احتجاج میں، فوراً پولیس پہ ٹوٹ پڑتے تھے اور آنن فانن پولیس کو مار دیتے تھے، ڈنڈوں سے مار دیتے یا جوتوں سے یا اسلحے سے مار دیتے تھے۔ ان کا ہاتھ پولیس پہ کھلا ہوا تھا، اور سیاسی جماعت جو خود آرمی اور فوج لے کر آئی تھی، جس کو بنا کے تیار کر کے اور پھر اسے جب ہٹایا تو اس نے کہا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا، تو خطرناک ہوا، اور اتنا ہوا کہ انہوں نے 9 مئی میں فوج پر حملہ کروایا۔ تو فوج کے اوپر جن لوگوں کا ہاتھ کھلا ہوا ہے اس میں یہ احتجاج کرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ احترام کیا ہے، اور تشیع کی میں بات کر رہا ہوں کہ شیعہ جمعیت نے نہ ریاست اور نہ ریاستی اداروں کے خلاف کبھی بھی ایسا جارحانہ کام نہیں کیا، بلکہ جب ان کا قتل عام ہو رہا تھا تو بھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ پارا چنار میں ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اس طرف یہ ریاست کو توجہ کرنی چاہیے کہ احتجاج کی آڑ میں دوسرے لوگ
جب گھس آتے ہیں تو وہ اس طرح کا رخ موڑ دیتے ہیں، اور اس بہانے سے اب تشیع کے بارے میں جو احساسات حکومت میں یا اداروں میں قائم ہونا شروع ہو گئے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں۔ اس سلسلے کی ہی ایک رویداد یہ ہوئی ہے کہ 17 مارچ کو آرمی چیف نے شیعہ علماء کے ساتھ باقاعدہ نشست کی ہے، منتخب علماء، زیادہ نہیں تھے، ویسے تو ملک بھر میں شیعہ علماء الحمدللہ کثرت سے ہیں، سیاسی بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، ہر طرح کے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی دانش کے مطابق اسلام آباد سے زیادہ تر علماء جو نزدیک تھے انہیں انتخاب کیا ہے، مختلف گروہوں سے تعلق رکھنے والے، اور لاہور سے جامعہ عروۃ الوثقیٰ سے بھی مولانا توقیر عباس صاحب انہوں نے اس میں شرکت کی، اور کوئٹہ سے بھی نمائندگی تھی، اسی طرح کراچی سے بھی ایک آدھ شخصیت اس میں شامل تھے، لیکن انہوں نے جو بات کرنا تھی وہ انہوں نے کھول کے کی ہے، جو تحفظات ظاہر کرنا تھے کھول کے کیے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی قابل تعریف بات ہے کہ یہ ماجرا جو ہوا گلگت بلتستان میں بالخصوص اور ان احتجاجات میں اور اس کے تناظر میں جو ریاست کے اندر تشویش پیدا ہوئی وہ انہوں نے کھول کے شیعہ علماء کے ساتھ بیان کر دی، اور شیعہ علماء کو ایک احترام کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ GHQ میں بلایا گیا، اور بائیں کہ اتنی جمعیت کو کبھی آرمی چیف کبھی اس سے پہلے نہیں ہے کہ ملے ہوں، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ افطار بھی کیا ہے، ان کے ساتھ غالباً نماز بھی پڑھی ہے اور بات چیت بھی کی ہے، انہوں نے گفتگو بھی کی ہے، البتہ تقریر یک طرفہ ہی تھی، صرف آرمی چیف کی تقریر تھی اور علماء نے سنی ہے، اور اس میں انہوں نے کھول کے اپنے تحفظات بیان کیے ہیں، جو ہوا ہے اس کی طرف اشارہ کیا، اور جو پاکستانی ریاست کے پالیسی ہے اس کی طرف اشارہ کیا، اور علماء کو بھی بتایا کہ آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور اس کو میڈیا میں نشر بھی کیا۔ اگر میڈیا میں خود فوج نشر نہ کرتی یا SPR تو ظاہر ہے کہ اس وقت بات کرنا عمومی مناسب نہ ہوتا، خاص حلقوں میں ہوتا، لیکن چونکہ انہوں نے خود اس کو نشر کر دیا اور اچھا کیا ہے نشر کر کے، ایک طرح سے شیعہ علماء کو وارننگ تھی یہ کہ آپ اس احتجاج میں کچھ حدیں عبور کر رہے ہیں اور یہ نہیں کرنی چاہیے۔ جو میڈیا نے اس کو عنوان دیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بیرونی ملک کے لیے احتجاج کرتے ہوئے اپنے ملک کے اندر بلوے کرنا یا نقصان پہنچانا یا تشدد یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خوب ظاہر ہے اب شیعہ علماء کا فریضہ ہے کہ وہ آپس میں مشاورت کریں اس اہتمام پر، چونکہ میری نظر میں فوج نے بہت احترام دیا ہے شیعہ علماء کو، کہ جیسا میں نے جمعہ کے خطبے میں کہا ہے کہ یہ کام کسی پولیس افسر کے ذریعے بھی ہو سکتا تھا اور تھانے کے ذریعے بھی ہو سکتا تھا، جو عموماً کرتے ہیں۔ طاقت میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو طاقتور عوام کو عموماً رسپیکٹ نہیں دیتے، ان کو زیادہ ذلیل کر کے رکھتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات کو تھانوں میں بٹھا کے، یا ان کے انداز یا لہجہ بہت ہی مغرورانہ اور مقتدرانہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بہت تہذیب کے ساتھ، اچھے طریقے سے، رسپیکٹ کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور سنجیدہ ترین موضوع علماء کے ساتھ پیش کیا انہوں نے، اور اب علماء کا کام ہے کہ وہ اس حساس مسئلے پر آپس میں مشاورت کریں اور ریاست کو مطمئن کریں جو تحفظات ہیں۔ اور میں نے جمعے کے خطبے میں بھی کہا تھا کہ جو ایک طے شدہ بات ہے اور مسلم ہے، اس بارے میں میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان بھر کے تشیع کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور اکثریت تشیع کی اس ضابطے کی پابند ہے اور انہوں نے تاریخ میں ثابت بھی کیا۔ میں کوئی باقاعدہ ترجمان نہیں ہوں شیعہ قوم کا، اس حوالے سے لیڈر نہیں ہوں، کوئی رہنما نہیں ہوں، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہماری ایک طالب علم ہوں تشیع، مکتب تشیع کا، مسلک تشیع کا، اور ایک فرد ہوں ادنا سا امت اسلامیہ کا، امت مسلمہ کا، اور شیعہ مکتب کا، شیعہ قوم کا بھی جز ہوں میں۔ لیکن جو کچھ اس حوالے سے کہنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ پاکستان کے اندر جب سے پاکستان بنا ہے، تشیع کی تاریخ میں دیکھیں، شیعہ کسی بھی دور میں مجموعی طور پر ریاست
کے دشمن خلاف نہیں رہا کسی دور میں، اور کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کسی کے پاس کہ تشیع نے کوئی مسلحانہ یا سیاسی یا غیر مسلحانہ کوئی ایسی تحریک شروع کی ہو، کوئی ایسا عمل شروع کیا ہو جو ریاست کے خلاف جاتا ہو. نہیں ہے، تاریخ بھی نہیں بتا سکتی اور حقیقت بھی نہیں ہے. البتہ شیعہ مخالفین بہت کچھ بلیم الزامات لگاتے ہیں، لیکن حقیقت اس میں یہی ہے کہ شیعہ ریاست کے خلاف، ملک کے خلاف کبھی بھی نہیں رہے، خائن نہیں، خیانت نہیں کی، کہیں بھی نہیں کی، کسی نے بھی نہیں کی. مختلف تفکرات ہیں شیعہ کے اندر، مختلف نظریات ہیں، مختلف ذہنیات ہیں. جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں، سیاسی جمعیتیں اور جماعتیں، ان میں بھی آپس میں فاصلہ بہت ہے، سوچ کا فرق ہے. لیکن ایک بات پر تمام تشیع، ماتمی تشیع، مجلسی تشیع، مدرسے کا تشیع، متدین تشیع، سیاسی تشیع، سب کے سب ایک بات پر اتفاق ہے کہ ریاست کے مقابلے میں نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیعہ کو ریاست کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش یا سازش نہیں ہوتی ہے باقاعدہ، لیکن زیادہ تر کو تشیع نے، شیعہ نے ناکام بنایا ہے اور اس کا حصہ اور جز نہیں بنے. نہ پارا چنار میں، نہ گلگت بلتستان میں، نہ کراچی میں، نہ کسی اور جگہ پر. کراچی میں بھی پاکستان کے خلاف ریاست کی بنائی ہوئی جماعت MQM اور اس کا بانی الطاف حسین، اس نے کھول کر پاکستان کے خلاف نعرہ بازی کی، بغاوت کی، اور کوئی کراچی کا شیعہ اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. بائیں کہ ان کی جماعت میں شیعہ بھی تھے، لیکن نہ شیعہ عالم، نہ شیعہ رہنما، نہ کوئی بھی ان کی آواز میں ہاں میں ہاں نہیں ملائی. اسی طرح پاکستان کے خلاف مختلف آوازیں اٹھتی رہیں. ابھی بلوچستان میں بغاوت ہے، پشتونستان میں بغاوت ہے. بلکہ مجھے یاد ہے پارا چنار سے ہمارے عزیزوں نے رابطہ کیا کہ جو پشتون موومنٹ ہے، منظور پشتین والا گروپ، یہ پارا چنار آنا چاہتے ہیں اور آ کر پارا چنار کے مسئلے میں ہمارے ساتھ ہم آہنگ ہو کر شیعہ کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے پارا چنار کے عوام بھی خود ان کی اپنی قیادت ہے، مقامی علماء ہیں، ان کے انجمن ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں، ہمارے تابع نہیں ہیں. لیکن ہم نے سختی کے ساتھ ان کو کہا کہ یہ غلطی نہیں کرنا، یہ اور لوگ ہیں، یہ پاکستان کے ریاست کے مخالف ہیں، اور آپ کو بھی یہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں لے جائیں گے، ان میں نہیں جانا. سیاسی جماعت جو ریاست کی اپنی بنائی ہوئی سیاسی جماعت ریاست کے مقابلے میں آئی ہے، اس نے بھی کوشش کی ہے تشیع کو ریاست کے خلاف استعمال کرنے کی، اور یہ بھی تشیع آگاہ ہے، اور علماء تشیع کبھی بھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا. جب تشیع کے اوپر تشدد تھا، جبر تھا، ریاستی بھی، سرکاری بھی، اور دہشت گردی کا بھی دباؤ تھا، اس وقت بھی تشیع نے ریاست کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا. انقلاب اسلامی کے ساتھ وابستگی تشیع کی، اسے جرم قرار دیا جاتا ہے، اور اسی کو ریاست مخالف رنگ دیا جاتا ہے کہ انقلاب کے ساتھ یا ایران کے ساتھ جو مذہبی وابستگی ہے، یہ ریاست مخالف اس کو قرار دیا جاتا ہے. شروع میں جب انقلاب آیا تھا تو بھی اور آج بھی یہی تصور پایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر تشیع کے اندر بالعموم اکثرت میں، اب تو جو ہوا ہے رہبر کی شہادت، تو اہل سنت بھی ایران کے ساتھ ہیں اور وہ بھی ایران کی حمایت میں ہیں. اس وقت حکومت کے موقف کا پاکستان میں کوئی بندہ حامی نہیں ہے. عوام میں، عوامی سطح پر، سیاستدانوں میں بھی اگر سیاستدانوں کو تھوڑی آزادی ملے تو وہ بھی اس موقف کی تائید نہیں کرتے. کھل کے جماعت اسلامی نے، مولانا فضل الرحمان نے، اور باقی مذہبی غیر مذہبی سب نے، حکومت نے جو ٹرمپ کے ساتھ دوستی معاہدہ کیا ہے یا غزہ امن معاہدے میں شامل ہوئے، اس کا کوئی پاکستانی حامی نہیں ہے. یہ پاکستانی حکومت اور موجودہ حکمرانوں کا فیصلہ ہے، عوام کا نہیں ہے. عوام کا فیصلہ یہ ہے کہ اس وقت غزہ پہ ظلم ہوا ہے تو ہمیں غزہ کی مدد کرنی چاہیے، ایران پہ ظلم ہوا ہے تو ایران کی مدد کرنی چاہیے. یہ عوام کی طاقت، یہ عوام کی تمنا ہے. لیکن یہ جو ایران کے ساتھ ہمدردی پائی جاتی ہے تشیع کے اندر، اس کا سبب معنوی تعلق، اعتقادی تعلق اور نظریاتی تعلق ہے. چونکہ شیعہ جمعیت نظریاتی طور پر
دو بڑے مراکز سے وابستہ ہے، اس کے لیے تشیع کو سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ نجف اشرف اور ایران، ظاہر ہے یہاں مراجع تقلید ہیں، یہاں رہبری ہے، یہاں تشیع کے ائمہ ہیں، زیارات ہیں، قبور ہیں، تو یہی وہ سرزمین ہے جس کی طرف صدیوں سے شیعہ اس سے مربوط ہیں۔ جب شہنشاہ تھا ایران میں تو پاکستان کے شیعہ ایران کے اس مقدسات سے ان کا تعلق تھا، انقلاب آیا تو بھی تعلق ہے۔ نجف کے ساتھ جب صدام تھا اور شیعہ کش قاتل تھا وہاں تو بھی ان کا احترام نجف کا تھا، جس طرح اہل سنت بغداد کا احترام کرتے ہیں چونکہ وہاں اولیاء اور صوفیاء کے مزارات ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ اس کو یہ رنگ دینا کہ یہ دوسرے ملک کے ساتھ وابستگی اور پاکستان کے ساتھ غداری ہے، تو یہ غلط تصور ہے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں یہ غلط تجزیہ کیا گیا، ضیاء الحق نے جب اقتدار پہ قبضہ کیا ناجائز، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایران میں انقلاب وقوع پذیر ہوا۔ انقلاب جب وقوع پذیر ہوا تو ظاہر ہے اس کے اثرات پوری دنیا میں پڑے۔ اس وقت جوانی تھی ہماری، اور اس جوانی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان پورا انقلاب کے کامیابی پر خوشحال ہے، سنی، شیعہ، سیکولر، ہر آدمی یعنی اس وقت وجد میں آیا ہوا تھا انقلاب کی کامیابی پر، اور اہل سنت بھی اور سارے، اور اس میں شیعہ بھی ظاہر ہے متاثر تھے، ہر طبقہ شیعہ انقلاب سے متاثر تھا۔ اسی دوران ایک حادثہ پاکستان میں یہ رونما ہوا کہ ضیاء الحق نے اسلامی نظام نافذ کرنے کا نعرہ لگایا تو تشیع کو احساس ہوا، نفاذ فقہ حنفیہ حکومتی پالیسی بنی، تو شیعہ کو احساس ہوا کہ فقہ حنفیہ ہم پر نافذ کریں گے تو ہماری فقہ کے مخالف ہے اور ہم کیسے اس کو عمل کریں گے۔ تو انہوں نے تحریک بنائی، تنظیم بنائی اور احتجاج کیا اسلام آباد کے اندر، اور اس احتجاج میں دھرنا دیا سیکریٹریٹ میں، اور ضیاء الحق بھائی کے بہت خوفناک اور خونخوار قسم کا حکمران تھا، لیکن وہاں پر تشیع کے اس اجتماع میں اس نے تسلیم ہونا پڑا، اور یہ جو آج شیعہ سے زکوٰۃ معاف ہے، کٹوتی نہیں ہوتی، یہ اسی کنونشن کا نتیجہ تھا۔ ضیاء الحق کی جماعت نے اور اس کے ساتھیوں نے اور اس کے مذہبی ساتھیوں نے، جہادی ساتھیوں نے ضیاء الحق کے لیے یہ تاثر دیا اور تجزیہ کیا کہ یہ انقلاب ایران ہی کا آگے تسلسل ہے، اور ایران میں جو انقلاب ہوا ہے اگلا مرحلہ پاکستان کا ہے، اور یہ شیعہ اس وجہ سے جمع ہوئے ہیں، تو اس طاقت کو توڑنا ضروری ہے۔ لہٰذا ضیاء الحق اپنی تمام طاقت لے کر، سیاسی بھی تھا، صدر بھی تھا اور جرنیل بھی تھا، فوج کا چیف بھی تھا، پوری طاقت لے کر میدان میں اترا، لیکن جو کارروائی کی اس نے وہ بڑی خراب اور غلط ظالمانہ تھی۔ تکفیری جماعت بنائی اس نے، سپاہ صحابہ بنائی، اور تکفیری مفتیوں کی مدد کی سیاسی اور ریاستی اداروں کے ذریعے سے، حکومتی اداروں کے ذریعے سے، اور شیعہ کو کافر قرار دے کر، اور پھر شیعہ کے قتل عام کا جواز انہیں دیا، اور پھر 2 دہائیاں 20 سال مسلسل، بلکہ 30 سال مسلسل شیعہ کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے پاکستان کے اندر۔ یہ توہم تھا ان کا کہ انقلاب اسلامی ایران کا وہ پاکستان آ رہا ہے اور شیعہ اس انقلاب کے، جبکہ اس وقت میں طالب علم تھا، دینی طالب علم تھا، اسلام آباد میں ہی تھا، اس کنونشن میں شریک تھا، اور مجھے علم تھا، آگاہی تھی، جو لوگ اس کنونشن کے بانی تھے، کون کرا رہا ہے، کون محرک ہے۔ اس وقت کی قیادت علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ بہت سارے علماء تھے، اس میں سے کسی کا کوئی دور دور کا تعلق ایران اور انقلاب کے ساتھ نہیں تھا، انقلابی تھے ہی نہیں وہ لوگ۔ مفتی جعفر حسین صاحب خود انقلابی نہیں تھے، ان کی کابینہ ساری انقلابی نہیں تھی، ان کے اندر کوئی بھی انقلابی عالم ان کے ساتھ نہیں تھا، اور اس کنونشن کے بانیوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن وہاں چونکہ ایک عمومی فضا ایران کے حق میں پاکستان کی بنی ہوئی تھی، تو ظاہر شیعہ بھی سنی بھی سارے ایران کا ذکر کرتے تھے، حوالہ بھی دیتے تھے، لیکن اس ماجرا کا کوئی تعلق ایران کے ساتھ دور دور کا نہیں تھا۔ لیکن یہ توہم سرکاری ریاستی اداروں کے اندر پیدا ہوا، انہوں نے تصدیق تائید نہیں کی، اور فوراً تشیع پر چڑھائی کے لیے جہادی عمل شروع کر دیا، اور پھر جو کچھ ہوا پاکستان میں 60,000 شیعہ قتل کیے انہوں نے۔
ہر بہانے کے ساتھ. اور اب دوبارہ پاکستان کے اندر وہی فضا پھر بننے کی طرف جا رہی ہے. اور یہ جو فرقہ واریت ہے یہ بھی اسی تناظر میں کھڑی کی گئی. یعنی فرقہ واریت ضیاء الحق کا تحفہ ہے پاکستان میں. انہوں نے شیعہ سنی منافرت اور تکفیریت شروع کروائی شیعہ کو ختم کرنے کے لیے، جو آج تک کنٹرول نہیں ہو سکی اور آج بھی موجود ہے. اب رہبر کی شہادت سے پھر ایک دفعہ پاکستان کے اندر ایران کے حق میں عمومی فضا بنی ہے. شیعہ سنی سب کے سب ایران کے ہمدرد ثابت ہوئے ہیں، ان کے بیانات آئے ہیں، ان کی تبصرے آئے ہیں، ان کے اظہارات آئے ہیں. اور پھر یہ توہم پیدا ہو گیا ہے کہ گویا پاکستان کے شیعہ پھر ایران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایران کی ایما پر کچھ کر رہے ہیں اور یہاں کی ریاست یا فوج کے خلاف ہیں. ہرگز ایسے نہیں ہیں. یہ ایک طبیعی نیچرل انسانی رد عمل تھا جو کسی کی کال پر یا کسی کے کہنے پہ نہیں ہوا، اور یہ طبیعی تھا. اور اسے یہ رنگ نہ دیا جائے کہ یہ کوئی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنے یا کسی ہدف کے لیے ہوا ہے. اس وجہ سے ضروری ہے کہ پاکستان کے علماء اس بات پر بیٹھیں، تمام طبقات، سرکردہ لوگ، اور ریاست کی جو تشویش پیدا ہوئی ہے اس کو برطرف کریں اور حقیقت واضح کریں، تاکہ یہ معاملہ ضیاء الحق کے دور والا رخ اختیار نہ کر لے. چونکہ ضیاء الحق نے یہ کام نہیں کیا تھا کہ پہلے اپنی تشویش سے آگاہ کرتے اور وہاں وضاحت ہو جاتی. اور میرے خیال میں اگر وہ ضیاء الحق تیز آدمی تھے، اگر ہمارے لیڈر سے یہ ایک نشست ملاقات کر لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ مفتی جعفر حسین شیعہ بڑے پاکیزہ عالم تھے، درویش صفت عالم تھے، لیکن انقلابی نہیں تھے اور انقلاب سے ان کا کوئی تعلق دور دور کا بھی نہیں تھا. اور بلکہ ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ ایران گئے امام خمینی سے ملے بھی جا کر، تو انہوں نے کوئی انقلابی یا انہوں نے شریعت مداری صاحب کے بارے میں سوال اٹھایا کہ یہ شریعت مداری کو کیوں آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. ظاہراً وہ تقلید بھی غالباً انہی کی کرتے تھے. تو اس وقت تو یہ حالت تھی ہماری قیادت کی، اور انقلاب کے ساتھ کوئی ان کا تعلق نہیں تھا، کسی اور کا بھی نہیں تھا. ابھی بھی ایسا ہی ہے. ابھی بھی جو ہمدردی ہے یہ عمومی ہمدردی ہے، اس کو اس جہت کی طرف نہیں رخ موڑنا چاہیے. پاکستان کے شیعہ ریاست کے وفادار ہیں، ریاست کے محافظ ہیں. چونکہ ریاست سے، پاکستان سے جتنا گہرا تعلق تشیع کا ہے، اتنا کسی اور جمعیت اور جماعت کا، سیاسی مذہبی کسی طبقے کا تعلق نہیں ہے. ہر ایک سے زیادہ گہرا تعلق. میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان کی فوج سے بھی زیادہ پاکستان کے تشیع کا پاکستان سے تعلق ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کے بنانے میں پاکستان کی فوج کا کوئی کردار نہیں ہے، تشیع کا کردار ہے، قائد اعظم کا کردار ہے. ان کی ٹیم میں سارے لوگ تھے، میں ہی نہیں کہتا کہ غیر شیعہ نہیں تھے، لیکن سرکردہ لوگ اور مؤثر لوگ جنہوں نے اس تحریک آزادی پاکستان میں حصہ لیا اور انہوں نے اس کے لیے فداکاریاں کی، وہ شیعہ جمعیت تھی. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنا بنایا ہوا ملک یہ اس کے خلاف ہو جائیں؟ یہ نہیں ہے. دوسرا، شیعہ فرقہ واریت کا حصہ جان بوجھ کر بنایا گیا ہے. تشیع فرقہ واریت کا حصہ نہیں ہے. تشیع نے آج ثابت کر دیا ہے. آپ لبنان میں دیکھیں، شیعہ ہیں، وہ کسی فرقہ واریت میں ملوث نہیں ہیں. اور اسی طرح ایران میں فرقہ واریت نہیں ہے. ایران اسرائیل کا دشمن ہے، امریکہ کا دشمن ہے، فلسطین کی جنگ لڑ رہا ہے، عالم اسلام کی خاطر جنگ لڑ رہا ہے. تو فرقہ واریت تو خود تشیع کے لیے نقصان دہ ہے. سب سے زیادہ نقصان فرقہ واریت سے تشیع کو پہنچا ہے. اور جو تشیع میں سے شیعہ کے لبادے میں فرقہ واریت میں ملوث ہوتے ہیں، امام خمینی نے فرمایا کہ وہ نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں. جو بھی شیعہ سنی اختلاف یا شیعہ سنی تفرقہ یا شیعہ سنی نزاع کو ہوا دیتا ہے، ابارتا ہے، وہ نہ شیعہ نہ سنی ہے، وہ اسرائیل کا اور امریکہ کا ایجنٹ ہے. یہ ہمارے پیشواؤں کا فتویٰ ہے. اسی طرح رہبر شہید کا سری حکم تھا کہ مقدسات اہل سنت کی توہین شرعاً حرام ہے. کسی بھی پیرائے میں، آپ تقریر میں، مجلس میں، تحریر میں، کسی جگہ بھی شیعہ اہل سنت مقدسات کی توہین حرام ہے، سری حرام قرار دیا ہے.
خب یہ چیز وہ ہے جو تشیع کے اصول ہیں پاکستان میں، اور عمومی تشیع، جنرل تشیع پاکستان میں اس کا پابند ہے، اور خصوصاً جامعہ عروۃ الوثقیٰ جو امت اسلامی کا ایک رکن ہے، ایک جز ہے، اور جنہوں نے اتحاد اور اتحاد بین المسلمین کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس کے لیے مخالفتیں بھی برداشت کی ہیں، لیکن اپنا فریضہ انجام دیا ہے، اور مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ تو ہمارا تو بنیادی شعار ہی یہی ہے کہ ہم فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر ہم آئیں اور اتحاد امت اور امت واحدہ کی طرف آئیں۔ اگر امت واحدہ ہوتی تو آج ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں کا، افغانستان کا یہ حال نہ ہوتا، لیبیا کا یہ حال نہ ہوتا، سوڈان کا یہ حال نہ ہوتا، اور اسی طرح فلسطین کا یہ حال نہ ہوتا، ایران کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا، اور اسی طرح لبنان کے اوپر اتنا ظلم و ستم نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ امت واحدہ سے دوری ہو کے فرقے بنائے ہیں ہم نے۔ اور تیسری چیز جو عروۃ الوثقیٰ نے بہت نمایاں طور پر شعور ایجاد کیا ہے پورے پاکستان کے اندر، اور ہم اس کے معتقد ہیں، وہ پاکستانی تشخص ہے ہمارا، کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی تشخص نہیں بنا سکے۔ ویسے جتنے حب الوطنی والے ہیں یہ تنخواہیں لیتے ہیں حب الوطنی کی، شیعہ تنخواہ نہیں لیتا حب الوطنی کی۔ تنخواہ لے کر حب الوطنی ظاہر کرنا یہ تمہاری نوکری ہے، تنخواہ کے بعد حب الوطنی ختم ہو جاتی ہے تمہاری۔ آپ نے دیکھا کتنے تنخواہ خار تھے جو اسی جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے ریٹائرمنٹ کے بعد، بلکہ نوکری کے اندر جو پاکستان کی دشمن تھی اور پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ تو تنخواہ والوں کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ تنخواہ جس سے زیادہ ملے وہ اس کے اندر شامل ہو۔ پاکستانی تشخص یہ پاکستانیوں کی پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک پاکستانی قوم کے طور پر ہی عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ابھی جو ہمیں موجودہ حکومت کی پالیسیوں پر اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ پاکستانی تشخص مجروح ہوا ہے۔ جتنے ہمارے حکمران ٹرمپ کے سامنے جھکے ہیں اس سے پاکستانی تشخص مجروح ہے۔ یہ ایران کی وجہ سے نہیں ہے، یہ پاکستان کی خاطر ہے۔ پاکستان کے وقار کو بلند کرنا ہے، تشخص کو بحال کرنا ہے، اور اس کو ہم نے قائم رکھنا ہے۔